جو شخص بھی سورہ یاسین کی یہ ایک آیت پڑھتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، ہر کام میں سکسیس ملتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ آپ نے اس کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ساری جو ہے ویڈیو اسی میں ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، سورہ یاسین پڑھیں، 7 دن پڑھیں، 1469 دفعہ، ٹھیک ہے، 69 مین 69، 1469 ٹائمز سلام قولم میں رب رحیم پڑھیں اور 7 دن تک ریگولر پڑھیں۔ دوسرے تیسرے دن ہی آپ کا کام ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اب اس آیت کی اگر عامل بننا چاہتے ہو تو پھر 700 بار اس آیت کو 7 دن تک ایک ہی ٹائم رکھ کے پڑھ لو، اول آخر 7 بار درود شریف، اس کے عامل بھی بن جاؤ گے۔ تو اس سے بہتر حل تو آپ کو کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا آپ کے لیے، آپ کے مسائل میں کے سلوشن کے لیے۔ دس از دا پرفیکٹ عمل آئی تھنک۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیے، یعنی کہ اگر آپ اس کو، اور پھر اس کے بعد جب آپ 7 دن اس کو 7 دن 700 بار ریگولر پڑھتے ہیں، اس کا عمل پورا کر لیتے ہیں، عامل بنتے تو ایک پھر اس کو بھلے آپ 7 بار ہی روز پڑھتے رہیں، میں تو روٹین میں ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، تو آپ زندگی میں جس مسئلے کے لیے بھی اس کو چند بار پڑھیں گے نا، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی چیز ہے، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، اسی وقت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ یہ اتنی یعنی قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے، سلام قولم من رب رحیم۔ تو اس پہ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھیے، میں نے اس کے بہت سارے عمل پہلے بھی بتا رکھے، اس شارٹ ٹائم میں تو اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مزید بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، مگر شام 6 سے رات 10 بجے تک اویلیبل ہوتا ہوں۔ اس سے پہلے اور بعد میں پلیز رابطہ نہ کیا کریں۔ اس کے بعد آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے وظائف کرنے سے بھی حل نہیں ہو پا رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بے لوث دعا کر دے، کچھ رہنمائی بتا دے، کچھ علم ہے تو وہ شیئر کر دے، باقی تو سب کرنا اللہ کی ذات میں ہے، بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے، بندہ بہت بے بس ہے۔ اپنے ایک ایک کام کے لیے جو رب کا محتاج ہے وہ آپ کا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کو راضی کیجیے، مسئلے ضرور حل ہوں گے، اپنے خالق سے جڑ جائیے، اپنے مالک سے جڑ جائیے، ٹھیک ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اور راستہ کلیئر ہے، ہر چیز پھر ملے گی آپ کو اللہ کے حکم سے، اب بھی مل رہی ہے۔ اللہ نے رزق کو تو عبادات سے جوڑا ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور امت محمدی میں شامل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ پہ کچھ واجبات، کچھ فرائض ہوتے ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب وہ مسئلہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے جس کو آپ نے دعاؤں میں شامل کرنا ہے، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، اور اس کے علاوہ مجھ سے رابطے کے لیے ایک واٹس ایپ پہ میسج کر کے کال کا ٹائم بھی لیا کریں۔ اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، بات آسانی سے ہو جاتی ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہوں، چاہے آپ کسی دوسرے کنٹری سے ہوں۔ بس اسی ریکویسٹ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔